السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ سورہ صافات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی اس سورہ کی آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 148 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جب انہوں نے ان کی قوم سے جو ہے صحیح راہ راست پر آنے کی دعوت دی تو جو لوگ ان کی بات کو مانے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، سوائے ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اب یہ بڑھیا جو ہے اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جو ہجرت کا حکم آنے پر اپنے شوہر کے ساتھ نہ گئی بلکہ اپنی قوم کے ساتھ رہی اور مبتلا عذاب میں ہوئی۔ تو پھر باقی سب کو تہس نہس اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ آج جو ہے تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فوراً یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، بتایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یعنی یہ تیسرا موقع ہے جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں ان کا ذکر جو ہے گزر چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ وہاں پہ اور باتیں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا۔ یعنی اصل میں یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں ابقا، یعنی جو عربی زبان میں صرف اس وقت بولا جاتا جب کہ غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ جائے، جیسا ابقا حربا عبدا من سیدہ، یعنی اباق کے معنی غلام کا اپنے آقا سے فرار ہو جانا۔ تو جو یونس علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم سے نکل کر
وہ کشتی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آگے بات آئے گی۔ پھر فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ یعنی ان فقروں پر غور کرنے سے جو صورت واقع سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ پہلی بات، حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، اوور لوڈڈ تھی۔ جیسا آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے ٹرینس اوور لوڈ ہوتی ہیں، بسز اوور لوڈ ہوتی ہیں، اور دوسرے کشتیاں بھی جو چلتی ہیں وہ بھی اوور لوڈ، تو ویسا ہی معاملہ تھا۔ دوسرا نقطہ، قرہ اندازی، جب لوگ ضرورت سے زیادہ اگر ہوں تو قرہ اس لیے کیا تاکہ کن لوگوں کو اس سے نکالا جائے یا وزن کم کیا جائے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی قرہ اندازی کشتی میں ہوئی، اور غالباً اس وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان جو ہے خطرے میں پڑ گئی۔ اس وقت جب ان کو محسوس ہوا تو قرہ اندازی کی نوبت جو ہے پیش آئی، لہٰذا اس غرض کے لیے قرہ ڈالا گیا، جس کا نام قرے میں نکلے اسے پانی میں پھینک دیا جائے، یہ طے ہوا۔ یہ طے ہونے کے بعد قرہ ڈالا گیا۔ تیسرا پوائنٹ، قرہ ڈالا گیا، قرے میں حضرت یونس ہی کا نام نکلا۔ کس کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دفعہ قرہ ڈالا گیا اور تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بہرحال یہ تفصیلات قرآن مجید نہیں ہیں، بہرحال یہ غور کرنے سے جو صورت واقع پیش آتی اس میں یہ سچویشنز مفسر نے بتایا ہے۔ اس ابتلا میں چوتھا پوائنٹ، حضرت یونس اس لیے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے آقا یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنے مقام معموریت سے فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کے پاس بھیجا تھا تو اس کے اوپر وہ مامور تھے اور اس سے جو ہے وہ فرار اختیار کیے تھے۔ ابقا آئینہ بعد فرار ہو کر وہ کشتی کی طرف گئے تھے۔ اس معنی پر لفظ ابقا بھی دلالت کرتا، جس کی تشریح سے گزر چکی ہے، اور اسی معنی پر لفظ ملیم بھی دلالت کرتا۔ ملیم ایسے قصوروار آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے قصور کی وجہ سے آپ ہی ملامت کا مستحق ہو گیا ہو، خواہ اسے ملامت کی جائے یا نہ کی جائے، یہ ہے وہ جو صورت پیدا ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فوراً فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَأَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی اس کے دو معنی جو ہے مفسر نے لیے ہیں اور دونوں ہی مراد ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پہلے ہی اللہ سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو دائماً اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کرنے والوں میں سے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے اللہ ہی کی طرف رجوع کیا اور اس کی تسبیح کی۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یعنی تسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے سامنے بات آئی کہ قیامت کے دن انسان جو دیکھے گا اور وہ سوچے گا کہ تسبیح اللہ کا ذکر کا جو اجر ہے، اگر سبحان اللہ اگر کچھ 1 سے 2 ٹائم اور زیادہ کہا ہوتا تو اس کا مقام کتنا اونچا ہوتا، کاش جو ہے وہ میں دنیا میں اور اللہ کی تسبیح کیا ہوتا، یہ ریئلائز وہاں کرے گا۔ تو اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج ہم وقت کو غنیمت جان کر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، بھلائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے بچنا، برائیوں کو روکنا،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، دین اسلام پر قائم رہنا، اللہ کی کتاب سے جڑے رہنا، اپنا ربط کے قرآن مجید سے روز کا رکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اور ہر دن ہماری آزمائش ہے سمجھنا، امتحان سمجھنا، یہ تمام چیزوں کو ذہن میں اگر رکھتے ہوئے جو ہے ہم زندگی گزارنا۔ تو سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس ان تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام چلے گئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیسا وہ منظر رہا ہوگا۔ ہم آج کے سچویشن میں امیجن کر کے دیکھیں، جب انسان بڑی مچھلی، ویل، شارک کے جو بڑے بڑے مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے اندر جب چلا جائے تو اور وہ کیسا اس اندھیرے کے اندر کیسا رہے، کیسا خوف یہ رہے گا، کیسا ڈر رہے گا۔ تو اس حالت کے اندر بھی انہوں نے جو ہے کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ کو پکارا۔ نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ ہے وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں تنہائی میں جو ہے انہوں نے پکارا، اور یہ ہے وہ پڑھتے گئے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو ہم بھی جو ہے اس کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لَأَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ کتنی بھیانک بات ہے، جو ہے اگر ایسا یہ نہیں کیے ہوتے تو قیامت تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ اب یہ ہمیں اندازہ نہیں کتنے دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے 40 دن، 40 سال، 40 بہرحال یہ آتا ہے، کچھ بھی بہرحال وہ قرآن مجید جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد جو اللہ کے حکم سے سقیم حالت میں مچھلی نے ان کو ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور ایک بندہ مومن کی طرح اس کی تسبیح میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ تو یہ اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہدایت ہے کہ ہم بھی یہ کلمہ یہ جو ہے بار بار پڑھتے ہیں۔ ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، کب لاشعوری طور پر کیسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے یہ کلمے کو جو ہے ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو ان کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے وہ چٹیل میدان پر لا کر پھینک دیا۔ ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی رویدگی نہ تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جو حضرت یونس پر سایہ کرتی، نہ وہاں غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ جیسے بی بی ہاجرہ اور بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، پہاڑی علاقہ تھا، کوئی ہریالی، کوئی گھاس پودا وغیرہ نہیں تھا، ایسے حالات میں وہ وہاں پر ان کے لیے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو تمام تفصیلات ہم جانتے ہیں۔ تو نہ کوئی چیز تھی جو ان کو سایہ کر سکتی، نہ وہاں غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس میں بعض لوگوں نے جو ہے اس میں یہ کیے ہیں، اعتراض ایسے کیے ہیں کہ پیٹ میں جا کر انسان کیسے زندہ نکل آنا، یہ غیر ممکن ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے۔ لیکن پچھلی صدی میں، لاسٹ سینچری کے اواخر میں، اس نام نہاد اقلیت کے گڑھ یعنی UK کے تھے یہ لوگ، انگلستان کے سواحل سے قریب ایک واقعہ پیش آ چکا جو ان کے دعوے کی تردید کر دیتا ہے۔ یہاں پہ مفسر لکھتے ہیں اگست 1891 میں ایک جہاز اسٹار آف دا ایسٹ
جیسے ٹائٹینک تھا ویسے ہی قسم کا ایک جہاز 1891 میں، وہ پھر ٹائٹینک کب یہ ڈوبا 1912 میں، تو اس سے پہلے میں ایک جہاز اسٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مچھیرے ویل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی جو 20 فیٹ لمبی، 5 فیٹ چوڑی اور 100 ٹن وزنی تھی سخت زخمی کر دیا، مگر اس سے جنگ کرتے ہوئے جیمز بارٹلے نامی ایک مچھیرا یعنی فشرمین کو اس کے ساتھیوں کی آنکھوں کے سامنے مچھلی نے نگل لیا۔ دیکھو یہ ہے جو لوگ انکار کرنے والے، جو لوگ اسباب پر ڈیپینڈ کرنے والے، ان کے لیے جو بڑا سبق ہے، نصیحت ہے اور دلیل ہے کہ وہ پاسبل ہے۔ تو مچھلی نے نگل لیا۔ دوسرے روز وہی مچھلی اس جہاز کے لوگوں کو مری ہوئی مل گئی۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ وہ مچھلی کیا ہوا؟ مری ہوئی مل گئی۔ تو انہوں نے بمشکل اسے جہاز پر چڑھایا۔ یہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس مچھلی کو جہاز پر چڑھایا اور پھر طویل جدوجہد کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا، پیٹ کو جب کاٹا تو بارٹلے وہ شخص جو ہے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہو گیا، اس کے اندر سے زندہ آ گیا۔ ایک دن رہا یعنی کہ وہ 24 آورس، دوسرے دن مردہ پائی گئی اور مردہ ہوئی تو کنارے آ کر ساحل پر آ کر مر گئی، مری ہوئی حالت میں ساحل پر آ کر مری سب۔ اللہ کا اذن تھا، اللہ نے اس کچھ یہ کیا مصلحت رہے گی تو اللہ کے اذن سے ہی سب کام ہوتے ہیں۔ تو مری ہوئی اندر سے پھر اس لوگوں نے فوراً سمجھ آ رہی یہ وہی تو ہے کر کے کاٹے اسے تو اس کے اندر سے نکلی۔ یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے تھا، 60 آورس تھا۔ یہ اردو ڈائجسٹ 1964 میں اس کا یہ آیا تھا، سٹوری آئی تھی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر معمولی حالات میں فطری طور پر ایسا ہونا ممکن ہے تو غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ایسا ہونا کیوں غیر ممکن ہے، کیوں امپاسبل ہے اللہ کے؟ یہ ہے چیز، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ جب کسی کو بچانے کا کرتا تو اس کو بچا لیتا۔ تو یہ وہ دلیل جو ہے ہمارے کو اس طریقے سے اس سے ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے ذریعے ان کو چٹکل میدان پر پھینکوایا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلدار شجرتاً میں یقطین عربی زبان میں ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کسی تنے پر کھڑا نہیں ہے بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ۔ بہرحال وہاں کو ایسی بیل معجزانہ طریقے پر پیدا کر دی گئی تھی جس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ بھی کریں اور جس کے پھل ان کے لیے بیک وقت غذا کا کام بھی دیں اور پانی کا کام بھی۔ تو ظاہر تربوز ہوا ہوگا یا خربوزہ ہوگا، بیلدار پھل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، وہ اس حالات کے اندر جو ریکوائرمنٹ تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہیا کیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا۔ یہ ہے وہ 1 لاکھ سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا ہے کہ اس شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد ہی ہوگی، کم نہیں ہوئی۔ گمان یہ ہے کہ یہ وہی بستی تھی جس کو چھوڑ کر حضرت یونس بھاگے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عذاب آتا دیکھ کر جو ایمان اس بستی کے لوگ لے آئے تھے اس کی حیثیت صرف توبہ کی تھی، جسے قبول کر کے عذاب ان پر سے ٹال دیا گیا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ ان کی طرف بھیجے گئے تاکہ وہ نبی پر ایمان لا کر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں۔ اس مضمون کو
سمجھنے کے لیے اور مفسر لکھتے ہیں کہ سورہ یونس آیت نمبر 98 پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے، وہ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سورہ یونس آیت نمبر 98 کا بھی آئندہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو اب جو ہے بقیہ جو ہے انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ